کبھی انسان تنہائی میں روتا ہے، دل سے صرف ایک سوال نکلتا ہے، یا اللہ، کیا تم مجھ سے راضی ہو گیا ہے؟ آج شاید رب تمہیں اسی سوال کا جواب دینے والا ہے، وہ جواب جو تمہارے آنسو، تمہاری توبہ اور تمہارے سچے دل سے مانگی گئی معافی کا ثمر ہے۔ اگر تم نے کبھی گناہ پر رو کر کہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ پیغام تمہارے لیے ہے۔ آج ہم ان 7 نشانیوں کا ذکر کریں گے جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ رب تمہیں معاف کر چکا ہے، مگر یاد رکھو یہ نشانیاں بہت خاص ہوتی ہیں۔ 7 نشانیاں کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے میں نشانی نمبر 1، کیا آپ نے کبھی وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں اور صرف دل کی صدائیں باقی رہتی ہیں؟ ایک سناٹا ہوتا ہے، کمرے کی دیواریں گواہ بنتی ہیں اور اچانک دل گھٹنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ بغیر کسی ارادے کے زبان پر کوئی طویل دعا نہیں ہوتی، بس ایک سادہ سا جملہ نکلتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں پہلی نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ گناہ کے بعد دل کا نرم ہو جانا اور بے اختیار رونا آنا، یہ کوئی معمولی لمحہ نہیں ہوتا۔ جب تم نے وہ آنسو بہائے تھے، کسی نے نہ سنا نہ دیکھا، لیکن آسمانوں کے فرشتوں نے وہ آنسو اٹھا لیے تھے، وہی آنسو جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے خوف سے بہنے والا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ آنکھوں کا نم ہونا دراصل روح کی بیداری ہوتی ہے، تمہاری ٹوٹے دل کی فریاد تھی، اور رب کا قرب اس فریاد کا انعام۔ یاد رکھو 7 نشانیاں کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے۔ ان میں سے پہلی، تمہارا یہ رونا، تمہارا جھکنا اور تمہارے دل سے نکلتی استغفر اللہ ہے۔ رب تعالیٰ کو تمہارے گناہ سے کوئی خطرہ نہیں، اسے تمہارے رونے سے محبت ہے۔ جب تم رو رہے ہوتے ہو تو یہ تمہاری کمزوری نہیں، بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ تمہارا دل ابھی زندہ ہے اور رب سے جڑا ہوا ہے۔ جس دن تمہارے آنسو خشک ہو جائیں اور گناہ پر شرمندگی ختم ہو جائے، سمجھ لو دل کی زندگی بھی مٹ چکی ہے۔ لیکن اگر آج بھی تم سجدے میں، تنہائی میں، خاموشی سے رو لیتے ہو تو یہ رب کا تم پر خاص کرم ہے۔ یہ آنسو تمہاری دعا نہیں، بلکہ اللہ کی جانب سے تمہاری پہلی توبہ کا قبول ہونے والا جواب ہے، اور یہ ان 7 نشانیوں میں سے پہلی اور سب سے نرم نشانی ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے۔ 7 نشانیاں کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے میں نشانی نمبر 2، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ دل میں خاموشی کے اندر کوئی خاص سی روشنی اترنے لگی ہے؟ پہلے جس دل پر غفلت کی دھول جمی ہوئی تھی، اب وہی دل نرمی سے جھکنے لگا ہے۔ جو نماز کل تک ایک بوجھ لگتی تھی، اب لگتا ہے جیسے وہی سجدہ سکون کا دروازہ ہے۔ جو قرآن پہلے محض آواز تھی، اب وہ دل کی دھڑکن بنتا جا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ان 7 نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے۔ پہلے کبھی تلاوت سنتے ہی موبائل بند کر دیا کرتے تھے، اور آج وہی تلاوت آنکھوں کو نم کر دیتی ہے، دل کو سنبھالتی ہے اور روح کو تھام لیتی ہے۔ یہ تبدیلی، یہ جھکاؤ، یہ نرمی، یہ سب کچھ آپ نے خود سے نہیں کیا۔ یہ وہ رب ہے جس نے آپ کو معاف کر کے اپنی طرف کھینچ لیا ہے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا سنتا ہے اور اس کے دل میں نیکی کا ذوق، عبادت کی چاشنی اور گناہ سے نفرت ڈال دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 125۔ اگر آپ کو آج نیکی کے کام خود بخود اچھے لگنے لگے ہیں، اگر آپ کو عبادت کے بغیر دل ادھورا لگتا ہے، اگر آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر رہے ہیں جو پہلے کبھی آپ نے سوچی بھی نہ تھیں، تو سمجھ جائیے یہ اس رب کا پیغام ہے، میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ نیکی کی طرف کھنچاؤ، یہ دل کا توبہ کی طرف مائل ہو جانا، یہ محفل گناہ سے نکل کر اہل ذکر کے حلقوں میں شامل ہو جانا، یہ سب قبولیت کی وہ نشانی ہے جو اللہ صرف اس بندے کو دیتا ہے جسے وہ واقعی معاف کر چکا ہوتا ہے۔ 7 نشانیاں کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے میں نشانی نمبر 3،
کبھی تم نے ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب تم نے ایک گناہ کیا ہو اور بظاہر سب کچھ خاموش ہو، لیکن تمہارا دل جیسے اندر ہی اندر چیخ رہا ہو؟ باہر ہنسی چل رہی ہو، لبوں پر باتیں ہوں، لیکن دل کے کسی کونے میں جیسے کچھ بکھر چکا ہو۔ آنکھوں سے آنسو نکلیں یا نہ نکلیں، مگر دل جیسے بار بار ایک سوال دہرائے، کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں رک گیا ہوتا۔ تو جان لو، یہ تمہاری روح کی وہ آہٹ ہے جو صرف ان دلوں کو عطا ہوتی ہے جنہیں اللہ معاف کر چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو صرف عام احساسات نہیں ہوتے، یہ وہ بے چینی، وہ اندرونی گھبراہٹ ہے جو رب کی خاص عنایت سے دل میں اتاری جاتی ہے، کیونکہ جسے رب چھوڑ دیتا ہے وہ گناہ کے بعد بھی بے حس رہتا ہے۔ اس کے سینے میں کوئی چبھن نہیں اٹھتی، کوئی شرمندگی نہیں جاگتی، مگر تمہارے اندر اگر شرمندگی جاگتی ہے، اگر تم گناہ کے بعد خود سے نظریں نہیں ملا پاتے، تو یقین جانو تمہیں چنا گیا ہے، چھوڑا نہیں گیا۔ 7 نشانیاں کہ اللہ کو معاف کر چکا ہے، ان میں سے تیسری نشانی یہی ہے، گناہ کے بعد دل کا بے چین ہو جانا۔ یہ بے چینی، یہ ٹوٹ پھوٹ، یہ خود سے ناراضگی، یہ تنہائی میں رو دینا، یہ سب تمہارے رب کا تم سے وہ خاموش مکالمہ ہے جس میں وہ تمہیں لوٹ آنے کا پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ تمہارے وہ آنسو جو تم نے کسی کے سامنے نہیں بہائے، وہ الفاظ جو صرف سجدے میں ٹوٹے دل سے نکلے، وہی تمہاری بخشش کی دلیل بن گئے۔ کیا تمہیں یاد ہے جب تم نے رات کے کسی سناٹے میں کہا تھا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو نے معاف کیا یا اب بھی ناراض ہے؟ وہ سوال جو تمہارے دل میں مدتوں سے دبا تھا، وہ رب نے سن لیا تھا، کیونکہ تم نے گناہ کیا ضرور، لیکن تم رک گئے، تم پچھتائے، تم روتے رہے، تم سجدے میں جا کر معافی مانگتے رہے۔ اور رب کی سنت یہی ہے کہ جو بندہ گناہ کر کے لوٹ آتا ہے، اللہ اسے مایوس نہیں لوٹاتا۔ فرعون نے بھی گناہ کیا تھا، مگر اس کے دل نے کبھی توبہ کی طرف قدم نہ بڑھایا۔ شیطان نے بھی نافرمانی کی، مگر ایک بار بھی رب کے حضور آنسو نہ بہائے۔ لیکن تم اگر اندر سے تڑپ اٹھے، اگر تم نے گناہ کے بعد تنہائی میں رب کو پکارا، تو یہ کوئی معمولی کیفیت نہیں، یہ وہ عطا ہے جو صرف خاص بندوں کے نصیب میں آتی ہے، وہ بندے جنہیں اللہ معاف کر چکا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 7 نشانیاں کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے میں یہ نشانی سب سے دل کو چھو لینے والی ہے، کیونکہ یہ دل کا زندہ ہونا ہے۔ جب دل گناہ کے بعد مر نہیں جاتا بلکہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو یہ محض ایک جذباتی کیفیت نہیں بلکہ رب کی خاص رحمت کی علامت ہے۔ یاد رکھو، جو شخص گناہ کے بعد بھی آنکھوں میں ندامت لے کر جیتا ہے، جو خود کو اس گناہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو بار بار ماضی کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے، وہ دراصل اپنی توبہ کی زمین پر بیج بو رہا ہوتا ہے۔ اور وہ رب جو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اس بندے کی تڑپ کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اگر تمہارا دل تمہیں اب وہ گناہ دہرانے نہیں دیتا، اگر تمہیں اپنے عمل پر شرمندگی ہوتی ہے، اگر تم لوگوں کی نظروں میں مسکرا کر بھی رات کو اللہ کے سامنے روتے ہو، تو جان لو تم وہ خوش نصیب ہو جنہیں رب نے چن لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر دل تڑپے، نیند نہ آئے، ندامت رلائے، تو سمجھ لو یہ سزا نہیں، یہ رحمت ہے، یہ دعوت ہے واپسی کی، وہ پکار ہے جو تمہارے اندر رب نے خود پیدا کی ہے۔ اس لیے اگلی بار جب دل بے چین ہو، جب تمہیں اپنے کیے پر رونا آئے، جب تم سجدے میں گر کر معافی مانگو، تو خود سے کہنا نہ بھولنا، یہ انہی 7 نشانیوں میں سے ایک ہے، اور شاید، ہاں شاید، اللہ مجھے معاف کر چکا ہے۔ 7 نشانیاں کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے میں نشانی نمبر 4۔ کبھی آپ نے سوچا ہے
کہ کچھ موقع، کچھ لمحے کتنے عجیب انداز میں بدل جاتے ہیں۔ آپ ایک قدم گناہ کی طرف بڑھاتے ہیں اور اچانک کوئی رکاوٹ، کوئی غیر مرئی دیوار آپ کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ کبھی موبائل اسکرین پر ایک ایسا منظر کھلنے لگتا ہے جسے آپ جانتے ہیں کہ دیکھنا گناہ ہے، لیکن اس لمحے یا تو فون بند ہو جاتا ہے، یا اچانک کوئی کال آ جاتی ہے، یا پھر دل کے اندر ایک ایسی عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ آپ فوراً موبائل سائٹ پر رکھ دیتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں، یہ اتفاق نہیں، یہ رب کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے، ایک خاص رحمت ہے۔ یہ 7 نشانیاں کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے، ان میں سے ایک بے حد پیاری اور حیران کن نشانی ہے جب اللہ خود بندے کو گناہ سے بچانے لگے۔ کبھی آپ کسی ایسے انسان سے ملنے کا ارادہ کرتے ہیں جس کی صحبت آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور اچانک دل بدل جاتا ہے۔ آپ کی نیت مکمل تھی، مگر آخری لمحے میں دل جیسے بوجھل ہو جاتا ہے اور آپ وہ ملاقات ترک کر دیتے ہیں۔ کبھی راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے جو آپ کو وہاں جانے ہی نہیں دیتی۔ وہ سب کچھ جو آپ پہلے کر چکے تھے، جو غلطیاں ماضی میں ہو چکی، جب دوبارہ ان کی طرف قدم پڑتا ہے تو کوئی انجانی سی طاقت آپ کو روک لیتی ہے، اور وہ طاقت، وہ پردہ، وہ تحفظ کسی اور کا نہیں، وہ آپ کے رب کا ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے، جب وہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، تو پھر وہ اسے دوبارہ اسی گڑھے میں گرنے نہیں دیتا جہاں سے وہ نکل چکا ہوتا ہے۔ وہ راستے بند کر دیتا ہے، وقت میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، دل میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، یا کوئی ایسا شخص سامنے بھیج دیتا ہے جو اس بندے کو روک لے۔ یہی تو اس کی رحمت کا کمال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے گناہوں سے بچنے کے بہانے عطا کرتا ہے، اور یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ گناہ کے کنارے پر بھی خود کو بچا ہوا پائیں تو جان لیجئے کہ اللہ نے آپ کی پکار سن لی تھی۔ شاید آپ نے ماضی میں رو کر تنہائی میں رات کے کسی خاموش لمحے میں یہ کہا ہو، یا اللہ مجھے بچا لینا، اور آج جب آپ دوبارہ کسی گناہ کے قریب پہنچے تو وہی رب جس نے آپ کے آنسو دیکھے تھے، اس نے ایک بار پھر آپ کو تھام لیا۔ آپ کو شاید لگا کہ آپ نے خود کو قابو کر لیا، لیکن حقیقت میں یہ رب کا قابو تھا، اس کی حفاظت، اس کا ہاتھ تھا جو نظر تو نہیں آیا مگر کام دکھا گیا۔ جب دل بار بار یہی کہے کہ کاش میں اس راستے پر نہ گیا ہوتا، اور پھر اگلی بار وہی غلطی دوبارہ کرنے کی نیت بھی بنے مگر ہو نہ سکے، تو یہ دل کی ہار نہیں، یہ دل کی جیت ہے، یہ اس معافی کی نشانی ہے جو اوپر سے آ چکی ہے۔ یاد رکھیں، 7 نشانیاں کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے، ان میں سب سے روشن نشانی یہی ہے کہ وہ آپ کے لیے راستے بدلنے لگے، وہ آپ کی خواہش کو بھی روک دے اور آپ کو اس دلدل سے نکال دے جس میں آپ کئی بار پھسل چکے ہوں۔ اور جب آپ خود کو گناہ سے بچے ہوئے پائیں تو ایک سجدہ کیجئے، ایک گہری سانس لیتے ہوئے اللہ سے کہیے، یا اللہ تو نے مجھے تھام لیا، تو ہی میرا محافظ ہے، تو نے میری توبہ کو قبول کیا، اور آج تو نے مجھے پھر سے بچا لیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ رب کی محبت ہے، اس کا کرم ہے اور اس کا انتخاب ہے۔ وہ جو کسی کو چنتا ہے اسے چھوڑتا نہیں، اور جسے وہ معاف کر دیتا ہے اسے واپس وہیں نہیں جانے دیتا۔ 7 نشانیاں کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے میں نشانی نمبر 5۔ کیا کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ جن گناہوں میں کبھی تمہیں خوشی محسوس ہوتی تھی، آج وہی گناہ تمہارے دل کو کاٹنے لگتے ہیں؟ وہ فلمیں، وہ بے مقصد تعلقات، وہ حرام کمائی جن کے بارے میں تم سوچا بھی نہیں کرتے تھے، آج وہی اگر تمہارے سامنے آ جائیں تو دل جیسے کانپ جاتا ہے، روح بے سکون ہو جاتی ہے، اور اندر کہیں ندامت کا ایک طوفان اٹھتا ہے۔ یہ کوئی عام سی تبدیلی نہیں، یہ اس رب کی ایک خاص نشانی ہے۔ 7 نشانیاں کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے، اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو بدل دیا جاتا ہے۔
جو چیز کبھی لذت دیتی تھی اب وہی چیز عذاب بن جاتی ہے۔ دل میں ایک اجنبیت محسوس ہوتی ہے، ایک تکلیف سی اٹھتی ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو تو اس کے لیے نہیں بنایا گیا، تو اس کا نہیں ہے۔ یہ تبدیلی، یہ نفرت، یہ بے چینی، سب کچھ اس وقت آتا ہے جب اللہ تمہیں دوبارہ چن لیتا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، اللہ جسے معاف کر دیتا ہے سب سے پہلے اس کے دل کو گناہ سے متنفر کر دیتا ہے۔ کبھی تم نے دعا کرتے ہوئے آنکھیں بند کی ہوں گی اور دل نے کہا ہوگا یا اللہ وہ دن واپس نہ آئیں جن میں تجھ سے دور تھا۔ کبھی سجدے میں گر کر دل نے خود کہا ہوگا یا رب جو میں نے کیا وہ مجھ سے نہ ہوتا اگر تو مجھے نہ چھوڑتا، اور اللہ نے جواب میں تمہارے دل میں گناہوں کی مٹھاس کو تلخی میں بدل دیا۔ اب وہی لمحے جو تمہاری کمزوری ہوا کرتے تھے تمہاری شرمندگی بن گئے، اور یہی تو اصل کامیابی ہے۔ جب گناہ کے بعد تمہارا دل روئے، تمہاری آنکھ نم ہو اور تمہیں کسی کی ضرورت نہ ہو سوائے اس ذات کے، تو سمجھ لو کہ تمہیں چھوڑا نہیں گیا بلکہ تمہیں چنا گیا ہے۔ یہ بے چینی اللہ کا عذاب نہیں بلکہ اس کی طرف سے ایک نرم سی دستک ہے۔ میرے بندے آ جا، میں نے تیرے آنسو دیکھے، میں نے تیرے دل کی بے چینی سنی، میں جانتا ہوں اب تو وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ 7 نشانیاں کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے میں، یہ نشانی بہت خاص ہے، کیونکہ جو دل گناہ سے نفرت کرنے لگے وہ کبھی دوبارہ گناہوں کا غلام نہیں بنتا۔ اگر آج تمہارا دل تمہیں گناہ سے روکتا ہے تو جان لو وہ دل تمہارا نہیں رہا، وہ اب اللہ کا پسندیدہ بن چکا ہے۔ 7 نشانیاں کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے میں نشانی نمبر 6۔ کبھی وہ وقت تھا جب تمہیں شہرت اچھی لگتی تھی، سوشل میڈیا پر لائکس، تعریفیں، تصویریں، جیسے یہی سب کچھ تھا، لیکن اب دل کو سکون کسی اور ہی چیز سے ملتا ہے۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دینا، کسی غریب کے ہاتھ میں خاموشی سے کچھ رکھ دینا، اور پھر کسی کو خبر تک نہ ہو، نہ شکریہ، نہ ویڈیو، نہ تذکرہ، بس تم ہو، وہ ہے اور تمہارا رب۔ یہ تبدیلی معمولی نہیں، یہ 6ٹھی نشانی ہے۔ 7 نشانیاں کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے میں سے، کیونکہ جس دل کو گمنام رہ کر نیکی میں لذت آنے لگے وہ دل اللہ سے قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ تمہارے اندر کی وہ آواز جو کہتی ہے بس تو دیکھ رہا ہے میرے رب، یہی کافی ہے، وہی سب سے بڑی تسلی بن جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، پھر بھی ان کے دل لرزتے ہیں کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ یہ لرزنا، یہ چھپ کر دینا، یہ صرف اللہ کے لیے کرنا، یہ سب اس کی محبت کی اعلیٰ ترین نشانیاں ہیں۔ تو اگر آج تمہیں چھپ کر کی گئی نیکی میں سکون ملتا ہے اور دنیا کی واہ واہ تمہیں متاثر نہیں کرتی تو مبارک ہو، تم ان خاص بندوں میں شامل ہو جنہیں اللہ نے صرف اپنا بنانے کے لیے چن لیا ہے۔ 7 نشانیاں کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے میں نشانی نمبر 7۔ کبھی کبھی انسان بیٹھے بیٹھے اچانک ماضی کی کوئی غلطی یاد کر بیٹھتا ہے، ایک ایسی خطا جو وقت کی گرد میں تو چھپ چکی ہوتی ہے مگر دل کے نہا خانے میں آج بھی اس کا زخم تازہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ یاد پلٹتی ہے دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل آہستگی سے بس اتنا کہتا ہے یا اللہ وہ غلطی مجھ سے کیوں ہو گئی، کاش میں وقت کو پلٹا سکتا۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے معمولی مت سمجھنا۔ یہ 7 نشانیاں کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے میں سے ایک اہم نشانی ہے، کیونکہ یہ احساس، یہ ندامت، یہ دل کی ٹوٹ پھوٹ، یہ سب اللہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ یہ کیفیت صرف ان بندوں کو نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ اپنا بنا لیتا ہے، جنہیں وہ معاف کر چکا ہوتا ہے۔ جب تم سجدے میں گر کر روئے ہو بنا الفاظ کے، بس دل کا درد لیے، تو وہ آنسو گواہی دیتے ہیں کہ تمہارا دل اب بھی زندہ ہے، اور زندہ دل وہی ہوتا ہے جسے رب نے اپنی طرف کھینچ دیا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر معافی نہ ملی ہوتی، اگر رب ناراض ہوتا تو تمہیں اپنی خطائیں یاد نہ آتی،
تمہارا دل سن ہو چکا ہوتا، آنکھیں خشک اور زبان بے حس۔ تمہاری شرمندگی، تمہارے اشک، تمہاری وہ خاموش دعائیں جو رات کی تاریکی میں رب کو سنائی دیتی ہیں، یہ سب اللہ کی خاص رحمت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ ٹوٹے دلوں کو رد نہیں کرتا، اور جب فرشتے تمہیں ندامت میں دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا دل اب میرے لیے ٹوٹا ہے۔ یہی وہ نرمی، یہی وہ جھکاؤ ہے جو بتاتا ہے کہ تم رب کے قریب ہو اور معافی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تو اگر تم گناہ کو یاد کر کے روتے ہو تو خود کو گنہگار نہ سمجھو، بلکہ خوش نصیب جانو، کیونکہ تم ان خوش نصیبوں میں ہو جنہیں اللہ معاف کر چکا ہے۔ اور اگر تمہیں فی الحال یہ ساری نشانیاں محسوس نہیں ہوتی تو مایوس نہ ہو، اللہ کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے، وہ تو تمہیں آج اس لمحے یہ پیغام سنا کر پکار رہا ہے، آجا میرے بندے، میں اب بھی سن رہا ہوں، ابھی وقت ہے۔ اللہ ہر دن نئی مخلوق پیدا کرتا ہے، تو کیا وہ تمہارے لیے نئی رحمت نہیں پیدا کر سکتا؟ شاید اس نے تمہیں اس دن معاف کر دیا ہو جس دن تم نے دل سے کہا تھا یا اللہ میں لوٹ آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو اگر یہ پیغام تمہارے دل کو چھو گیا ہے تو اسے کسی اور تک بھی پہنچا دو، کیا پتہ کسی اور نے بھی آج رات بس یہی سوال کیا ہو، یا اللہ کیا تو نے مجھے معاف کر دیا؟ اور شاید یہی جواب ہو اس کی دعا کا۔